الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اما بعد، آج کا دن 17 رمضان المبارک کا دن عالم اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم، عظیم اور فتح و کامیابی کا دن۔ آج کا دن یوم جنگ بدر ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی فتح نصیب کی، اور یہ شاندار فتح تھی جو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ جنگ بدر ایک اسوہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ جنگ بدر ایک عملی نمونہ ہے۔ جنگ بدر کے شہداء کا خاص مقام ہے، اور حتیٰ یہ کہ جنگ بدر کے شہداء کا جو اجر و ثواب ہے، یا جنگ بدر میں جن مجاہدین نے شرکت کی، وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی عظمت کا معیار بن گیا۔ مثلا بعد میں اگر کسی عمل کی عظمت کو بتانا ہوتا تھا، یا کسی عمل کے اجر و ثواب کو بتانا ہوتا تھا، تو بتاتے تھے کہ اس کا اتنا ثواب ہے جیسے شہداء بدر کا ثواب۔ یا اگر اس دور کے مسلمانوں کے درجات کو جانچا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ بدری ہیں، انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک اعلیٰ اقدار، اعلیٰ صفات اور عظمت اور بزرگی کا ایک سمبل اور نمونہ بن گیا یہ جنگ بدر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، آج یوم بدر ہے، اور اسلام کو اللہ نے یہ شاندار کامیابی نصیب کی ہے، لہذا آج ہم اس کی یاد منا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ بدر مختصر طور پر عرض کروں کہ کب رونما ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی تعداد کتنی تھی، اور اس کے باوجود کفار کے کتنے مارے گئے، مشرکین کے، اور مسلمان کتنے شہید ہوئے۔ سن 2 ہجری میں، یعنی ربیع الاول کے پچھلے سال میں 1 ربیع الاول کو ہجرت ہوئی، دوسرا سال میں ماہ مبارک رمضان میں یہ جنگ رونما۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے، ایک کنواں ہے جو مدینہ سے 100 بعد میں لکھے 130 بعد میں 110 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ وہاں پر یہ معرکہ رونما ہوا، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اب روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور یہ بات کسی طرح سے بھی مشرکین مکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ پہلے مسلمان مکہ میں تھے، وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کو آزار و شکنجے دیتے تھے، اب وہ ان کی اذیت و آزار سے آزاد ہو گئے اور آزادانہ طور پر مدینے میں دین کی تبلیغ کر، اور روز بروز اسلام کی قوت میں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ لہذا وہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لہذا کہتے ہیں کہ ہر وقت مسلمان خطرہ محسوس کرتے تھے مشرکین سے، اور یہ حالت تھی کہ مسلمان راتوں کو اسلحہ لگا کر سوتے تھے، حفاظتی اقدامات کر کے سوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو مشرکین مدینہ پر حملہ نہ کریں۔ لہذا اس طرف یہ تھا، خوف تھا، اور ادھر سے وہ ہمیشہ مشرکین جو تھے وہ اشتاق میں تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ کفار کی ایک کمزوری تھی، وہ یہ تھا کہ ان کے تجارتی قافلے جو شام کی طرف جاتے تھے
وہ مسلمانوں کی اور مدینے والوں کی زد پر تھے۔ اور اسی طرح کی ایک جھڑپ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد یا ایک لشکر بھیجا کہ وہ شام کے راستے پر مشرکین کے قریش کے قافلوں پر نظر رکھیں۔ تو وہاں ان کی کچھ قریش کے قافلے سے جھڑپ ہو گئی، جس میں ان کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمی اسیر ہو گئے۔ لیکن بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اظہار ناپسندگی فرمایا اور اسیروں کو رہا کر دیا اور اس کو خون بہا دے دیا جو قتل ہو گیا تھا۔ اور چونکہ یہ جھڑپ اس وقت میں ہوئی کہ جب جنگ کرنا حرام تھا، لہذا اس بات کو لے کر کفار مشرکین نے بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، اس کو خوف محسوس ہوا کہ واپسی پر کہیں مسلمان مجھے لوٹ نہ لیں، مجھ پر حملہ نہ کر لیں، لہذا اس نے ایک قاصد جلدی سے بھیجا مکہ والوں کو، جا کے خبر دیا کہ بھائی مجھے خطرہ ہے اور آ کر مجھے بچاؤ۔ اس نے عجیب کیا، عجب دستور کے مطابق اس نے اونٹ کے ناک کو چیر دیا، لوہان کر دیا، لال رومال اور پیلا رومال باندھ دیا اور واویلا کیا اور مشرکین کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مشرکین نے یہ سمجھا کہ ابو سفیان پر حملہ ہو گیا یا مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ سب اس کی مدد کو دوڑ پڑے۔ جب راستے میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ ہے اور ابو سفیان کا قافلہ صحیح و سالم واپس آ رہے، اس نے راستہ بھی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا اب ہم واپس نہیں جاتے، اب آئے ہیں تو مسلمانوں کا ایک دفعہ کام تمام کرتے ہیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں، آپ نے اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دیا اور بدر کے مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ دیکھیں آج بھی یہ کیا ہے، ایک نمونہ ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے کہتے ہیں جو کمانڈروں کی تعداد ہوگی وہ بھی 313 ہوگی، یعنی مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق۔ اور ادھر 1000 مشرکین تھے، 1000 کے قریب تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، باقی پیدل۔ اور مشرکین کے پاس 770 گھوڑے اور 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مادی لحاظ سے جو فوجی قوت کا توازن ہے وہ بالکل نہیں تھا۔ مسلمان اس لحاظ سے انتہائی کمزور اور کفار مشرکین جو تھے وہ انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مجاہدین کی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا۔ اور ادھر جو مجاہدین اسلام میں تھے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جناب حمزہ تھے اور دیگر جو مجاہدین اسلام تھے۔ اور ادھر جو تھا سردار تھا ابو جہل تھا، لشکر کفار کا اور مشرکین کا سردار ابو جہل تھا۔ اور اس کی تفصیلات سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہیں، سورہ نساء میں بھی، اور چند آیات سورہ انفال کی بھی جنگ بدر کے بارے میں، جس میں کس طرح سے اللہ نے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجرین تھے، 8 انصار شہید ہوئے اور 70 مشرکین تحت ہوا، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ابو جہل بھی مارا گیا اور ہندا کا باپ عتبہ بن ربیعہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ مارا گیا، اس کا بھائی بھی مارا گیا۔ اور یہ بدر کے میدان میں اور جنگ بدر میں مشرکین کو ایسے زخم لگے جو آخر عمر تک جس کو وہ چاٹتے رہے اور آخری عمر تک وہ اس کے بدلے لیتے رہے۔ یزید نے بھی کیا کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام کا سر وہاں پہنچا تھا، اس ملعون نے یہی کہا تھا کہ آج میرے بدر والے جو ہے بزرگان زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ یعنی ایسی ان کو کاری ضرب لگی
اور یہ زیادہ تر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حسن یہ ہندہ کے باپ کو اور بھائیوں کو قتل کیا، تو ادھر یہ بڑے بڑے ان کے سردار فی النار ہو گئے، 70 آدمی قیدی بن گئے، 70 جہنم میں گئے اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے، اور ادھر آپ دیکھیں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اور فوجی طاقت کا توازن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنا یعنی، تو یہ اللہ کی بڑی نصرت تھی، اور یہ مشرکین کے ساتھ پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی اور ان کے اصحاب کی اور انصار کی مدد کی، اور یہ جنگ جو ہے وہ کامیابی اور فتح میں تبدیل ہوئی، عظیم کامیابی نصیب ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو مشرکین تھے وہ ان کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی، اور مدینہ میں فتح و جشن کے خوشیاں منائی جانے لگی۔ تو یہ آج کا دن ہے، یوم بدر ہے، جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی مسلمان خالص ایمان والے ہوں، اللہ پر توکل اور ایمان رکھتے ہوئے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ آج بھی یہ مدد و نصرت اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے دین کے مددگاروں اور اپنے دین کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ آج یوم بدر ہے، تو ہم ان شہدائے بدر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور مجاہدین بدر کو اپنی عقیدتوں کے سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو شہدائے کے بدر کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ، اور ہمیں بھی اپنے راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اپنے دین کی مدد و نصرت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے۔ اس میں جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں اقتباس پیش کیا اور جو جملے بیان کیے ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ، اے میرے بیٹے میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وَلُزُومِ أَمْرِهِ، اللہ کے اوامر کو انجام دینے کی، وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اس اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم آپس میں متحد رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یعنی قرآن مجید کو اللہ کی رسی سمجھ کر اس کو تھامے رکھو، اور یہ بعض روایات میں بھی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ رسی ہے اس کا ایک سرا عرش اولا تک ہے اور ایک سرا جو ہے وہ زمین تک ہے۔ تم اگر اس کو تھام لو گے تو تم عرش سے متصل ہو جاؤ، اس عالم ملکوت خدا کے ساتھ متصل ہو جاؤ۔ دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے، بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مراد عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو بہرحال ان روایات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ سب صحیح ہو سکتے کیونکہ یہ سب حبل اللہ ہے، یہ سب مل کے قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، علی اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کہ لن یفترقا، یہ کبھی آپس میں جدا
نہیں ہوں گے، تو لہذا جب یہ جدا نہیں ہوں گے تو کبھی اس کو بھی حبل اللہ کہا جا سکتا ہے اور اس کو بھی حبل اللہ کہا جا سکتا ہے۔ لہذا ان کو تھامنا یعنی قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا ہی انسان کی نجات کا سبب ہے۔ لہذا امیر المومنین اپنے فرزند سے فرما رہے ہیں والاعتصام بحبلہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْسَقُ مِن سَبَبٍ بَيْنِكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ، اگر تم نے اس کو تھام لیا تو پھر اس سے اور زیادہ مضبوط اور کوئی سہارا نہیں۔ فرمایا پھر تمہارے اور اللہ کے درمیان اس سے زیادہ کوئی اور مضبوط سہارا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا احیِ قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو وعظ و نصیحت سے زندہ کرو۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کو زندہ کرنا ممکن ہے کہ انسان ظاہر میں ہمیں زندہ نظر آئے لیکن اس کا دل مردہ، یعنی اس کے اندر سوچ سمجھنے کی، ادراک کی، عقل کی ساری قوت ختم ہو چکی، وہ مردہ ہے، وہ انسان مردہ ہے حقیقت میں، چلتی پھرتی لاش ہے۔ کیسے زندہ کرے؟ احیِ قلبک بالموعظہ۔ دیکھیں دل کی زندگی، دل اور قلب، یا کل بھی بتائے تھے کہ یہاں مراد روح، ادراک اور عقل ہے۔ اس کی یعنی قلب اگر زندہ ہو، دل اگر زندہ ہو تو یہ انسان کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ کس طرف سفر ہے؟ کمال مطلق کی طرف، خداوند متعال کی طرف یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر یہ سفر اوپر کی طرف نہیں ہوگا، نیچے کی طرف، پھر بل ہم اضل کی طرف انسان چلا جائے گا، کل انعام کی طرف انسان چلا جائے گا، بل ہم اضل کی طرف انسان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ لہذا دل کی زندگی سبب ہے کہ انسان اوپر کی طرف پرواز کرے، لہذا دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ زندہ دل رہنا چاہیے، مردہ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل زندہ نہ ہو تو ترقی کی جانب ایک قدم بھی انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اب فرمایا موعظہ کے ذریعے سے دل کو زندہ کرو، یعنی وعظ و نصیحت سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور وہ وعظ و نصیحت کیا ہے؟ قرآن کو بھی موعظہ کہا گیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین بھی موعظہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی موعظہ ہے، ایک اچھے بزرگ اور نیک انسان کی بات بھی موعظہ ہے، یہ سب موعظہ ہے۔ اور ہر انسان کو پہلے بتایا موعظے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو کسی نصیحت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، بزرگان بعض دفعہ اپنے سے کسی چھوٹے سے بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے موعظہ کرو، مجھے نصیحت کرو، کیونکہ ہر انسان کو ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سمجھتا نا مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، بس وہی سے اس کا اشتباہ شروع ہو گیا، وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر انسان کو ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کوئی ہمیں نصیحت کرے ہم اس کی بات پر عمل کریں۔ لہذا فرمایا موعظہ کے ذریعے سے اپنے قلب کو زندہ کرو، اور بہترین موعظہ کیا ہے؟ ذکر الموت ہے، آگے فرماتے بھی ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ دل بھی ایسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ ذکر موت سے دور ہو جاتا ہے، آپ ذکر موت کریں یہ زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا احیِ قلبک بالموعظۃ، موعظہ نیکیوں کی وصیت ہے، اچھائیوں کی بات کرنی ہے، برائیوں اور بدیوں سے پرہیز کی تاکید کرنا ہے، یہ نصیحت۔ انسان اچھا برا سمجھا دے، اچھا بھلا اس کو سمجھا دے کہ بھائی یہ اچھا ہے
اس کو انجام دو، یہ برا ہے اس کو ترک کرو، یہ نصیحت۔ فرمایا وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، دیکھیں موعظہ کے ذریعے دل کو زندہ کرو، لیکن دل کا یہ پہلو زہد کے ذریعے اس کو مار دو۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں میں مار دے، وہ جو خواہشات نفس ہے، وہ جو ہوا و ہوس ہے، فرمایا اس کو زہد کے ذریعے سے مار دو۔ زہد کیا ہے؟ دیکھیں زہد انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام زہد کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ زہد کیا ہے؟ زہد دنیا سے بے اعتنائی ہے۔ بے اعتنائی یعنی اس سے دل لگی نہ کرنا، دل نہ لگانا، اس سے وابستہ نہ ہونا، رغبت نہ ہونا اس کے لیے، یعنی اس سے بے اعتنا ہونا۔ مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی تب بھی غم نہیں ہے، کوئی چیز آ گئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر خوشی سے انسان پھولے نہ سمائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور کوئی تمہارے پاس آ جائے اس پر خوشی نہ مناؤ۔ تو یہ زہد ہے۔ فرمایا زہد کے ذریعے اس دل کو مارو۔ وَقَوِّ بِهِ الْيَقِينَ، اور یقین کے ساتھ اپنے دل کو مضبوط کرو۔ یقین کی بات صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں میں کی تھی، پہلی دعا میں تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا تھے اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان و یقینی کامل الیقین۔ فرمایا وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور امام فرماتے ہیں حکمت اور دانائی کی باتوں سے اپنے دل کو نورانی کرو۔ یعنی دل جو ہے وہ حکمت کی باتوں سے اس کو روشنی ملتی ہے، وہ منور ہوتا ہے، نورانیت ملتی ہے۔ تاریک ہو تو کچھ سجائی نہیں دیتا، اچھے بھلے کی پہچان نہیں رہتی، لیکن جب دل نورانی ہو، اس کے اندر نور ہو، تو پھر انسان کو ہر چیز جو ہے پتہ چلتی ہے، جیسے روشنی میں ہوتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ وَذَلِّلُهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، مولا فرماتے ہیں کہ موت کی یاد سے اس کو قابو میں رکھ، اپنے تسلط میں۔ اللہ دل بے قابو ہو جائے گا آپ کے، لیکن موت کو یاد کرنے سے یہ تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ وَكَرِّرُوا بِالْفَنَاءِ، اور فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا۔ وَبَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا، آگاہی دو اپنے نفس کو، کس سے؟ دنیا کے حادثات سے۔ بھئی آئے روز جو ہمارے ارد گرد حادثات ہوتے رہتے، کیا یہ ہمارے بیدار ہونے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَحَذِّرُوا ثَوْلَةَ الدَّهْرِ وَفُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوئے واقعات لوگوں کے اس کے سامنے رکھنا، تو میرے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلا۔ کس کو؟ اپنے دل کو۔ جب وہ نہ رہے، کبھی گئے قبرستان میں، نام پڑھے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے اقتدار والے، لیکن آج ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، شاید کسی کو اس کا نام بھی یاد۔ تو ہمارا بھی تو یہی ہوگا۔ دیکھیں فرماتے ہیں ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا، یہ کبھی جائیں سیرو فی الارض کریں، یہ پرانے جو آثار قدیمہ ہیں، جو پرانے کھنڈر محلات ہیں، ان میں جائیں کہ یہ آج کہاں ہے وہ بادشاہ، آج کہاں ہے وہ ان کے بسنے والے، سب کچھ ہو۔ فرمایا ان کو یاد کرنا، پھر دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں جا کر اترے، کہاں ٹھہرے۔ دیکھو کہ تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دی، اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وقت دور نہیں کہ تمہارا بھی شمار ان میں ہونے لگے۔ وقت دور نہیں ہے کہ ہم بھی قصہ پارینیاں بن جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جتنے آپ بیٹھے ہیں، شاید ہم میں سے بعض کو تیسری چوتھی پشت کے بعد نام بھی یاد نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا آپ بتائیں، جیسے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے دادا کی قبر ہے، وہ بھی بہت کم ہوگی، اس کے بعد پردادا کی قبر کا ہے پتہ نہیں، جب ممکن نہیں اس کے بعد پتہ، کتنا عرصہ گزرا، 100 سال بھی نہیں گزرا،
ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، اس سے کم تر یا تھوڑا زیادہ، اور نام بھی بھول جاتے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو نام بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا بھی کوئی بزرگ تھا، اس کا کیا، 3-4 نسلوں کے نام۔ ہمارا بھی یہی حال ہوگا میرے دوستو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، شروع میں لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر سالوں بعد کبھی یاد آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہوگا، تو کس بل بوتے پہ، کس چیز پر ہم یہ سب اتراتے ہیں؟ لہذا کیوں نہ ہم اس گھر کے لیے اپنا سامان کریں، اس گھر کو آباد کریں جہاں جا کر ہم نے اور آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس گھر کو جا کے آباد کریں، اس کی آبادی کا چھوڑیں، جو بعد میں آئیں گے وہ خود اس کو آباد کر لیں گے۔ بس اپنے فرائض اور واجبات کو انجام دیں، اور اس کے بعد اگلے جہان کی ہم فکر کریں۔ پروردگار ہمیں اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔